کہ لذت کیا ہے عشق نبی کی، لذت کیا ہے عشق نبی کی، پوچھو بلال حبشی سے پوچھو بلال حبشی سے، ہندا سے سفیان سے پوچھو، ہندا سے سفیان سے پوچھو، یا کہ جناب وحشی سے ملک کے تقریباً تمام صوبوں میں، ایک دو صوبہ چھوڑ کر تمام صوبوں میں، تمام راجیوں میں بحثیت مقرر جن کی شرکت رہتی ہے، اور ہزاروں ہزار کا مجمع جنہیں سننے کے لیے آتا ہے، جنہیں اتحاد کے حوالے سے بڑے بڑے اعزازات ملے ہیں، جو دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء، جمعیت علماء اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے تمام اکابر علماء کرام کی نگاہوں میں بہت محترم ہیں، اور تمام لوگ انہیں دعاؤں سے نوازتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس مقرر، اس مایہ ناز خطیب کا نام ہے مورخ اسلام حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب لکھنوی ازہری دامت برکاتہم العالیہ سے نہایت ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو منور و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، والصلاة والسلام علی سید الاولین، والصلاة والسلام علی سید الآخرین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم۔ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه مسلم۔ أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا صحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب، رواه النسائي۔ وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله۔ وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمہ، قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین کہہ دیجئے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالی کے بے حد و بے حساب فضل و کرم اور احسانات سے
اور اس کے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ شعبان المعظم نصیب فرمایا۔ ماہ شعبان المعظم کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اے رب کریم آمین کہہ دیجئے گا، اے اللہ تعالیٰ آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں اور نزول قرآن کے مبارک مہینے، شب قدر کے مبارک مہینے، اعتکاف کے سحری و افطار کے مبارک مہینے ماہ رمضان میں ہم سب کو داخل فرما دیجئے۔ اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ رمضان نصیب فرمائیے۔ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائیے اور بار بار نصیب فرمائیے۔ یہ ماہ شعبان المعظم جس میں مدرسہ امداد العلوم کا یہ عظیم الشان تاریخ ساز سالانہ جلسہ دستار بندی آپ کے سامنے، جمع سال جمع فکر جمع عزم حافظ و قاری محمد اکبر علی صاحب عرفانی سلمہ اللہ تعالی عز و جل کی کاوش جمیلہ، یہ 12 بچے جو حافظ قرآن ہونے کے بعد آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں، جن کے سروں پہ دستار فضیلت بندی ہوئی ہے۔ ابھی عزیزم ناظم اجلاس نقیب جلسہ عزیزم حافظ و قاری سید شاہ محمد فیصل میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل باقاعدہ جلسہ دستار بندی کی باقاعدہ اہمیت بیان فرما رہے تھے۔ میں عرض کر دوں آپ سے سب سے پہلے کہ ہم کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، جس قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے، جس قرآن مجید کے الفاظ پر ہمارا ایمان ہے، جس قرآن مجید کی آیات کریمانہ پر ہمارا ایمان ہے، اس کی تاریخ کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ اللہ کا قرآن کب نازل ہوا، اللہ کے قرآن کی پہلی آیت شریفہ کب نازل ہوئی، قرآن مجید مکمل کب ہوا، قرآن مجید کتنے دنوں تک نازل ہوتا رہا، یہ قرآن کہاں سے چلا اور یہ قرآن کہاں مکمل ہوا اور یہ قرآن مجید نے کتنا سفر کر ڈالا۔ آج کا نوجوان موبائل پر باقاعدہ طور پہ سارا وقت گزار رہا ہے، اس کو یوٹیوب معلوم ہے کہ یوٹیوب باقاعدہ 2005 میں چلا تھا، اس کو فیس بک معلوم ہے 2004 میں فیس بک چلا ہے۔ میں عرض کر دوں گوگل کی شروعات 1998 سے ہوئی ہے، فیس بک کی شروعات 2004 سے ہوئی ہے، واٹس ایپ کی شروعات 2009 سے ہوئی، مگر جس قرآن مجید کو رب ذوالجلال نے عرش معلی سے سینہ مصطفیٰ پر نازل فرمایا تھا، توجہ سبحان اللہ کہیے، جس قرآن مجید پر ایمان دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کا ہے، جس قرآن مجید کو ملک ہندوستان کی 7 لاکھ مسجدوں کی باقاعدہ 5 وقت کی نمازوں میں 35 لاکھ نمازیں ایک دن میں جو ہو رہی ہیں ملک ہندوستان میں، کہیے سبحان اللہ، جس ملک ہندوستان میں 35 لاکھ نمازوں میں جس قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، جس قرآن مجید کی تلاوت انڈونیشیا کی 10 لاکھ مسجدوں میں ہو رہی ہے، سبحان اللہ کہتے جائیے، ورنہ میں مسجدوں کی تعداد بتاتا جاؤں گا، وقت بہت کم ہے۔ میں عرض کروں جس قرآن مجید کی تلاوت چین کی 36,000 مسجدوں میں ہو رہی ہے، جس ملک ہندوستان جس باقاعدہ جس قرآن مجید کی تلاوت ملیشیا کی 8,500 مسجدوں میں ہو رہی ہے، جس قرآن مجید کی تلاوت مصر کی 1,20,000 مسجدوں میں ہو رہی ہے، جو قرآن عرب کی باقاعدہ 1,10,000 مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، جو قرآن ترکش کی باقاعدہ 83,000 مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، اور جو قرآن ایران کی 48,000 مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، اور جو قرآن باقاعدہ طور پہ امریکہ کی 2,800 مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، اور جو قرآن انگلینڈ لندن کی 2021 باقاعدہ مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، اور جس قرآن مجید کو پورے عالم کی 36 لاکھ مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، اور جو قرآن عرش معلی سے چلا تو جبریل امین تک پہنچا، اور جبریل امین سے چلا تو سینہ مصطفیٰ تک پہنچا، اور سینہ مصطفیٰ سے چلا تو اماں بی بی خدیجہ الکبریٰ تک پہنچا، سبحان اللہ کہہ دیجئے، اور وہاں سے قرآن زبان مصطفیٰ سے قرآن چلا تو صدیق اکبر تک پہنچا، فاروق اعظم تک پہنچا، حضرت عثمان غنی تک پہنچا، حضرت علی تک پہنچا، کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک پہنچا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، نواسے مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور جو قرآن باقاعدہ چلا میں عرض کر دوں جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور جو قرآن اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے چلا،
تو تابعین کرام تک پہنچا، اور تابعین سے چلا تو تبع تابعین تک پہنچا، یہی قرآن صالحین تک پہنچا، یہی قرآن مشائخین تک پہنچا، یہی قرآن عابدین تک پہنچا، یہی قرآن علماء دین تک پہنچا، اور یہی قرآن مدرسہ امداد العلوم کے طلباء تک پہنچا۔ ان کے سینوں میں قرآن مجید کے 86,700 الفاظ ہیں، تب جا کے حافظ قرآن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے سینے میں قرآن مجید کے حروف 3,21,180 حروف باقاعدہ جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، تب یہ صاف اور شفاف دستار ان کے سر پہ بندھی ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے سینے میں قرآن مجید کے باقاعدہ طور پہ قرآن مجید کی 7 منزلیں پیوست ہیں، یہ ہم آپ 1-2 یعلمون جانتے ہوں گے، ان کے سینے میں قرآن مجید کے 85 یعلمون محفوظ ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ ہم اور آپ 1-2 یا ایھا الذین آمنوا پڑھتے ہیں، مگر حافظ قرآن کے سینے میں 88 مقام پر یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ ان کے سینے میں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ مبارکہ سورہ کوثر، جس میں صرف 42 حروف ہیں، اور ان کے سینے میں سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، جس میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں، باقاعدہ ان کے سینے میں وہ تمام کی تمام صورتیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ تب جا کے ان کو حافظ قرآن کہا گیا تھا۔ آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیمات دلائیے۔ ملک ہندوستان میں اسکولوں کی کمی نہیں، کالجز کی کمی نہیں، یونیورسٹیز کی کمی نہیں، مکاتب کی کمی نہیں، مدرسوں کی کمی نہیں، تعلیم گاہوں کی کمی نہیں۔ ملک ہندوستان میں باقاعدہ 15 لاکھ اسکول ہیں، بنائیے اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر۔ ملک ہندوستان میں 45 لاکھ انٹر کالجز ہیں، لے کے آئیے اپنے بچوں کو کوالیفیکیشن کے لیے۔ ملک ہندوستان میں عرض کر دوں آپ سے، 1100 یونیورسٹیز ہیں، اور ملک ہندوستان میں بے شمار مدارس ہیں تعلیم کے لیے۔ آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیے، اپنے بچوں کو حافظ و قاری بنائیے، آپ اپنے بچوں کو باقاعدہ طور پہ مفتی بنائیے، مولوی بنائیے، منشی بنائیے، مؤذن بنائیے، امام بنائیے۔ تعلیم کی دنیا میں آئیے، قرآن سے ان کو جوڑ دیجئے، ان بچوں کو قرآن سے جوڑ دیے۔ لفظ قرآن قرآن مجید میں 72 مقام پر آیا ہے، لفظ کتاب قرآن مجید میں 228 مقام پر آیا ہے۔ جس مارٹن کوپر نے موبائل بنایا تھا 1973 میں، اس نے نہیں کہا تھا پوری رات کو موبائل میں اپنی قیمتی راتوں کو ضائع کرنا۔ جس واٹس ایپ کو باقاعدہ جین کوم نے بنایا تھا 2009 میں، جین کوم نے نہیں کہا تھا کہ ہر وقت واٹس ایپ میں جوجھے رہنا۔ میں عرض کر دوں، گوگل 1998 میں آیا، گوگل کا باقاعدہ آفس مینلو پارک کیلیفورنیا امریکہ میں ہے۔ میں عرض کر دوں، اس نے نہیں کہا تھا کہ تم ہر وقت باقاعدہ تم اسی طریقے سے موبائل میں جوجھے رہنا۔ اللہ نے کتاب والا آپ کو بنایا، اللہ نے آپ کو باقاعدہ کتاب والا بنایا، اللہ نے آپ کو قلم والا بنایا، اللہ نے آپ کو تحریر والا بنایا، اللہ نے آپ کو تقریر والا بنایا، اللہ نے آپ کو خطاب عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو شباب عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو نمازوں کا ثواب عطا فرمایا۔ یہ جمع سال حافظ قرآن حافظ محمد اکبر میاں، جمع سال جمع فکر باقاعدہ، ان کی محنت شاقہ دیکھیے، ان کی انتھک کوششیں دیکھیے، رات و دن دوڑا کرتے ہیں۔ ان علماء کرام سے رابطہ، ان مفتیان دین سے رابطہ، جلسہ ہو رہا ہے پھر ملتوی ہو رہا ہے، حالات ایسے آتے ہیں کبھی ملتوی ہوا اور کبھی پھر منعقد ہوا، کتنا ذہن پوری طریقے سے باقاعدہ کام کرتا ہوگا۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جلسے کے اندر آپ نے دیکھا 12 بچوں کے سروں پہ دستار فضیلت بندھی ہوئی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جس قرآن مجید کے حفظ کا باقاعدہ اہتمام کروایا تھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، مدرسہ امداد العلوم نے بڑے مختصر سے وقت میں ایک کارنامہ آپ کے سامنے انجام دیا، اور یہ کارنامہ انجام دینے والی شخصیت کوئی بہت عمر دراز نہیں ہے، آپ کے سامنے باقاعدہ جمع سال جمع فکر ہم سے محبت فرمانے والے عزیز حافظ و قاری محمد اکبر علی میاں عرفانی صلی اللہ تعالی عز و جل ہیں۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ حفظ کا اہتمام کرایا، حافظے کا اہتمام کرایا۔ گورنر کوفہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم نامہ بھیجا، خط نہیں بھیجا، حکم نامہ بھیجا کہ فوجیوں کا حافظہ کراؤ، حضرت جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور پورے سال بھر کی فہرست ہمارے پاس بھیجو۔ یہ خاص طور پہ توجہ فرما لیجئے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم نامہ بھیجا تھا۔ گورنر کوفہ امداد العلوم کا کارنامہ آپ کے سامنے، یہ مختصر سی بات سماعت فرما لیجئے، مجھے اجازت دے دیجئے، بہت سارے معمولات باقی ہیں، پھر سفر طویل ہے، پٹنہ میں پہنچنا ہے مجھ کو۔ میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط نہیں بھیجا، حکم نامہ بھیجا تھا، کس کو؟ گورنر کوفہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا فوجیوں کا حافظ بناؤ، فوجیوں کا حافظہ کراؤ، فوجیوں کو حفظ کراؤ اور پورے سال بھر کی لسٹ ان حافظوں کی فہرست میرے پاس بھیجو۔ باقاعدہ طور پہ ان تمام کے تمام فوجیوں نے حافظہ کرنا شروع کیا۔ ایک سال میں 2000 حافظ صحابہ تیار ہو گئے، سبحان اللہ۔ ایک سال میں 2000 باقاعدہ فوجی صحابہ کرام حافظ ہو گئے۔ میں عرض کر دوں ایسے ہی گورنر بصرہ ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم نامہ بھیجا، آپ بھی فوجیوں کا حافظہ کرائیے، آپ بھی فوجیوں کا حافظہ کرائیے اور پورے سال بھر کی فہرست میرے پاس بھیجیے۔ تو ان جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پہ فوجیوں کا حافظہ کرانا شروع کیا۔ ایک سال کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر 12,000 حافظ قرآن کے ناموں کو پیش کیا۔ 12,000۔ تو آپ بتائیے ملک ہندوستان میں آج 98 لاکھ سے زائد حافظ قرآن ہیں۔ یہ مدرسہ امداد العلوم کا کارنامہ اور 12 کا عدد اتنا مبارک، 12 کا عدد اتنا مبارک، جس اسلام کے پیرو دنیا کے 2 ارب مسلمان ہیں، اس اسلام کا نام قرآن میں 12 ہی مقام پر آیا، سبحان اللہ کہہ دیجئے باقاعدہ۔ نماز ظہر فرض ہے، نماز ظہر فرض ہے، نماز ظہر میں رکعت 12 ہی ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت رسول پاک امام الانبیاء شافی روز جزا رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 61ویں پشت میں 61ویں دادا کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی قرآن مجید میں 12 ہی مقام پر آیا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف میں دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین اور دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم میں حروف کتنے ہیں؟ 12 ہی حروف ہیں۔ امام کتنے ہیں؟ سارے کے سارے جتنے امام ہیں سب واجب التعظیم لائق تکریم ہیں، ان کی تعداد 12 ہی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے تو لفظ 12 کا عدد اتنا مبارک ہے۔ میں ورفعنا لک ذکرک ہمارے آقا کی شان میں آیا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس آیت شریفہ میں بھی باقاعدہ حروف آپ کو 12 ہی نظر آئیں گے۔ یہ اسٹیج پر مدرسہ امداد العلوم کا جلوہ گر، یہ جو منظر نورانی نظر آ رہا ہے حافظ قرآن کا، ان کی تعداد 12 ہی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان حفاظ قرآن کو دین کا خادم، اسلام کا عالم بنائے، مدرسہ امداد العلوم کو روز افزو ترقیات سے ہمکنار فرمائے۔ عزیزم حافظ و قاری محمد اکبر میاں عرفانی سلمہ اللہ تعالی عز و جل کو دین کی اور بھی بہترین اور عظیم خدمات کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور شعبان المعظم جس میں اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا تھا، خانہ کعبہ کو جو قبلہ بنایا وہ باقاعدہ شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں تاریخ اسلام کا یہ رمضان شریف کون سا آ رہا ہے وہ تعداد سن لیجئے 1445واں انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان کا چاند ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کہیے 1445ویں عید الفطر اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں مسرتوں خوشیوں سے بھری نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے اور خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے، تمام اولیاء کاملین بزرگان دین ائمہ دین مشائخین عظام رحمہ اللہ تعالی علی مجمعین کے قبور مطہرہ پر اپنے انوار کی بارش فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت جناب سید بدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، حضرت جناب سید بدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علی کی قبر اطہر پر اللہ تعالی اپنے انوار کی بارش فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے، تمام اولیاء کاملین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علی مجمعین کی قبور مطہرہ پر اللہ تعالی اپنے انوار کی بارش فرمائے، برکات کا نزول فرمائے۔ اے اللہ تعالی آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات حضرت جناب حافظ محمد ابراہیم صاحب، حضرت جناب حافظ محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوب بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، قبر میں کروٹ ان کو سکون و چین نصیب فرمائے۔ حافظ اکبر علی صاحب کے سرپرستوں میں تھے باقاعدہ طور پہ وہ، اللہ تعالی حضرت قاری صاحب مرحوم علیہ رحمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں وہ تمام بیمار جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں، اے اللہ تعالی آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ان تمام بیماروں کو اسپتالوں سے صحت یابی شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائیے۔ بہرائچ میں حافظ محمد اقبال ساقی بھی ہیں، انہوں نے سارے علماء کرام سے درخواست کی ان کے بہنوئی اسپتال میں زیر علاج تھے اس وقت، واللہ علم بصواب، اس وقت اسپتال میں ہیں کہ گھر میں ہیں، انہوں نے بہت درخواست کی اماموں سے، عالموں سے، حافظوں سے کہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کے بہنوئی صاحب جناب نعیم اللہ خان صاحب، حضرت جناب نعیم اللہ صاحب اللہ رب العالمین جناب
حافظ محمد اقبال بہرائچ صاحب کے بہنوئی صاحب مدد علی جناب نعیم اللہ صاحب مدد علی کو اللہ تعالیٰ خوب صحت و شفا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسپتال سے بخیر و عافیت بصحت و سلامتی ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائے، اور ان کے سائے کو تعدیر ان کے اہل و عیال پر، ان کے تمام عزیز و اقارب پر، اور ہم تمام ملت اسلامیہ پر قائم فرمائے، تمام کے تمام بیماروں کو اللہ شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا اظہار الحق صاحب مدد علی کی والدہ صاحبہ کی اللہ تعالیٰ خوب عمر دراز فرمائے، ان کا سایہ قائم رکھے، اور تمام جتنے بھی حضرات ہیں جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ان تمام حضرات کی ہر پاکیزہ اور جائز آرزو اور خواہش پوری کرے، ان کی جائز آرزو پوری فرمائے، ہم سب کو پانچوں وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں، جو قرآن مسجد کے اندر نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت بھی فرمائے اور ان کی خدمات دینیہ کو قبول فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ملک ہندوستان کی، اپنے شہر کی، اپنے علاقے کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، شان صحابہ میں دو الفاظ اور پھر مجھے اجازت۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے مقرب صحابہ ہیں، نبی کے دیوانے صحابہ ہیں، نبی کے پروانے صحابہ ہیں، نبی کے مستانے صحابہ ہیں، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ۔ حافظ سید محمد ابراہیم صاحب کے صاحبزادے عزیز محمد ہارون میاں، ان کے خیش بولتے ہیں داماد مکرم کو، جناب محمد ناصر بیگ صاحب، یہ سب حضرات ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں باقاعدہ، اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حافظ محمد اکبر صاحب کے اتنے رفقا اور نودامہ ندیم کی جمع ہے، یعنی بہت سارے دوست، نودامہ مانے بہت سارے دوست، ان کے سارے دوست ان سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ہم نوالا ہم پیارا جو قاری سید شاہ فیصل میاں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ حضرت حافظ صاحب کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، مدرسے کو اور بھی ترقی نصیب فرمائے۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے وفا شعار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے دلدار صحابہ، نبی کے باقاعدہ پاکیزہ شعار صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے وہاں کون تھا؟ صحابہ کرام کے علاوہ کون تھا؟ نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ خلاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ خلاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ رزاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ رحمان بھی اللہ ہے، منان بھی اللہ ہے، حنان بھی اللہ ہے، دیان بھی اللہ ہے، رحیم بھی اللہ ہے، کریم بھی اللہ ہے۔ مدرسہ امداد العلوم کے اس جلسے سالانہ دستار بندی کو منعقد فرما کر کامیابی سے ہمکنار کرانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کاملہ نصیب فرمائے، اولیاء کاملین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کاملہ نصیب فرمائے، پانچوں وقت کی نمازیں وقت پہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے، پچھلی زندگی کی قضا نماز پڑھنے والا بھی، پچھلی زندگی کی قضا شدہ نماز بھی ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ شعبان المعظم، شعبان کے معنی ہی رحمت کے پھوٹنے کے ہیں، رحمت کا پھوٹنا اور برکت کا آنا، خیر کثیر کا نکلنا، رحمت کا آنا، رحمت کا پھوٹنا۔ اللہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں برکتوں، اب ماہ شعبان میں برابر دعا کیجیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ رمضان نصیب فرمائے، اپنی بار بار نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ ذی الحجہ نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، عازمین حج کے سفر حج کو آسان فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، تمام غلامان مصطفیٰ کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، مسجد نبوی شریف میں، عین روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بسط تعظیم و تکریم، بسط احترام و اکرام، ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور بار بار نصیب فرمائے، ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا نیا اسلامی سال ماہ محرم الحرام نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، اور ماہ اپنی رحمتوں برکتوں
و نعمتوں سے بھرے ماہ محرم الحرام میں اللہ تعالیٰ خوب خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرے ماہ محرم الحرام میں خوب خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماہ ربیع الاول شریف نصیب فرمائے, اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ ربیع الاول شریف نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت کا مبارک مہینہ ماہ ربیع الاول شریف نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے. اس ماہ مبارک میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خوب خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باقاعدہ طور پہ ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین.